السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ نیا ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو آئیے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سنبھل کر گر مت جانا کہیں، کہو تو مدد کر دوں۔ اسے کرسی پر کھڑا دیکھ وہ پیچھے سے آواز لگا گیا۔ کبرا جو ڈیکوریشن کے لیے کرسی کا سہارا لیے کھڑی تھی، اس کے اچانک نازل ہونے پر لڑکھڑائی، جس پر تسمیر تیزی سے اس کی کرسی تھام گیا تھا۔ کہا بھی تھا مدد کرنے دو۔ تسمیر اسے دیکھتا مزے سے بولا، آپ کی مدد لینے سے اچھا ہے میں گر ہی جاؤں۔ کبرا مصروف سی کہنے لگی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ عام سے انداز میں کہتا اس کی کرسی سے ہاتھ ہٹا گیا، جبکہ اس کے اچانک عمل پر وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ کبرا خود کو سنبھالتی چلائی، تم نے ہی تو کہا تھا میری مدد سے اچھا ہے کہ تم گر ہی جاؤ۔ میں نے تو بس تمہاری بات مانی ہے، اور تمہیں کیا لگا تھا میں فلمی ہیرو کی طرح تمہارے منع کرنے کے باوجود تمہیں گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا؟ ویسے میں یہ کر بھی لیتا اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا، لیکن اب یہاں تو تم ہو اور میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ اپنی ہنسی دبائے معصومیت سے کہنے لگا، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کر بیٹھوں جائیں یہاں سے۔ کبرا چلائی، سوچ لو اب بھی مدد نہیں چاہیے؟ تسمیر جھک کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، جا رہا ہوں، ویسے بھی مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ تسمیر اس کی پہلی والی بات پر زور دیے زو معنی انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا، میرے اللہ، اتنے سکون سے گزر رہی تھی زندگی، ایسی بلا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود سے کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب سبات تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آؤ اٹھو، زیادہ تو نہیں لگی؟ اسے سہارا دیے اٹھاتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ شکر ہے تم آ گئیں۔ کبرا سکھ کا سانس لے گئی۔ ہاں مجھے میر سر نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گر گئی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کتنا خیال رکھتے ہیں وہ تمہارا؟ سوات اس کا دوپٹہ سیٹ کرتی مصروف سی بولی، ہاں بالکل، بہت خیال رکھتے ہیں، پوری دنیا میں ایک وہی تو ہیں جنہیں میرا خیال ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اللہ کا شکر کس طرح ادا کروں؟ کبرا تپ کر کہتی اسے جپت لگا گئی، مار کیوں رہی ہو یار، اتنے اچھے تو ہیں۔ ویسے اگر تمہاری شادی ہو گئی ان سے تو؟ سبات منہ بنائے کہتی آخر میں مزے سے بولی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، مر کر بھی نہ کروں ان سے شادی۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کبرا طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، کیا مطلب؟ اس کی بات سے سبات ابرو اچکا گئی کہ کہنے لگی، جس پر اسے رات والا سارا واقعہ سنا گئی۔ الزام لگایا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے اللہ جانتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہی میرا بدلہ لیں گے۔ کبرا پر اعتماد انداز میں بولی، واٹ؟ واقعی؟ مطلب کہ حد ہو گئی ہے، میر سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تم جیسی لڑکی پر کوئی کیسے الزام لگا سکتا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اس کی بات سبات کے لیے واقعی حیران کن تھی، اس لیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں اگر یہ بات کوئی ایسا شخص کرتا جو مجھے اچھے سے جانتا ہو تو یہ بات میرے لیے کم نہ ہوتی، لیکن تسمیر خان سے مجھے کوئی امید نہیں۔ کبرا لہجے میں بلا کی اجنبیت لیے بولی، جس پر سبات محض سر ہلا کر رہ گئی۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ عباس خان جب آغا جان نے خاموشی کو توڑا، جی بابا۔ عباس صاحب کے کہنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ گل خان نے برکت کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالا ہے۔ آغا جان کے کہنے پر روحان کا چلتا ہاتھ رکا، لیکن آغا جان برکت سے پہلے کبرا ہے۔ ابھی رخسانہ بیگم انہیں دیکھتی کہنے لگی، ہاں انہوں نے ہمیں پہلے کبرا کی ہی بات کی تھی، لیکن ہم نے انہیں بتا دیا کہ کبرا تو ہمارے تسمیر کی منگ ہے۔ آغا جان عام سے انداز میں کہنے لگے، جبکہ ان کی بات سے ٹیبل پر بیٹھے ان پانچوں کے سروں پر دھماکہ ہوا تھا۔ واٹ؟ یہ بات کس نے کہہ دی ہے آپ کو؟ تسمیر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں تسمیر خان، ہمیں یہاں پر اپنا حکم سنانا ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے پیغام دینا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، جس پر گھر میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آغا جان اس کی بات حرکت سے سختی سے بولے، لیکن مجھے ہے، میرا اور کبرا کا کوئی میچ نہیں ہے۔ آپ ایسے کیسے میری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ آغا جان بہتر ہوگا آپ اس کی شادی وہاں کروائیں جہاں اس کا دل بھی ہو، وہ بلند آواز میں کہتا آخر میں جان کی طرف اشارہ کرتا بولا، جبکہ کبرا اس وقت بالکل خاموش تھی۔ یہ بات اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی، لیکن ایک بات پر دل پر سکون تھا، اس کا کام تصویر خود کر رہا تھا۔
تصویر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، علی صاحب کی روبدار آواز گونجی تھی، جس پر وہ سر جھٹک کر اپنے روم کی جانب تیز تیز قدم بڑھا گیا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اس کی بدتمیزی کے لیے میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، سلمیٰ بیگم بیٹے کی بدتمیزی پر شرمندہ سی کہنے لگی، جب آغا جان اداسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص پریشانی سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا، سوائے روحان کے جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے برکت کو گھور رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظر محسوس کرتی برکت اسے دیکھنے لگی، جو اس کی توجہ پاتے ہی اسے اوپر چلنے کا اشارہ کر گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ برکت اس کے پاس آتی بولی۔ تم ابھی جا کر اختر خان کے رشتے سے انکار کر رہی ہو، روحان سامنے دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ اور میں کیوں کروں انکار؟ یہ فیصلہ بابا جان اور ماں کا ہے، مجھے تو ان کے کسی فیصلے سے اعتراض نہیں ہے، برکت اس کی تنی ہوئی رگیں دیکھے بغیر مزے سے کہنے لگی، جب وہ پلٹ کر جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا گیا۔ تم نہیں کرو گی اس سے شادی؟ سرخ آنکھیں لیے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا۔ تم ہوش میں نہیں ہو، میں ابھی آغا جان کو بتاتی ہوں، تم کوئی سستا نشہ کر کے آئے ہو۔ برکت اسے دھکا دیتی ناسمجھی سے بولی، میں پوری طرح ہوش میں ہوں برکت، تم جا کر صاف منع کر دو چاچی کو، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ روحان ہنوز ضدی انداز میں بولا۔ اچھا وہ کیوں؟ برکت ابرو اچکا گئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی چڑیل کسی کی زندگی برباد کر دے۔ تم خود سوچو یار، وہ اتنا شریف آدمی کیسے جھیلے گا تمہیں؟ میں سب کچھ جانتے بوجھتے کسی کو آگ میں نہیں جلنے دے سکتا۔ میری بات مانو، جا کر چاچی کو بتا دو کہ تمہیں صرف میں سنبھال سکتا ہوں، میں ان کے لیے یہ قربانی دے دوں گا، تو پھر کیوں کسی کو بلا وجہ قربان کرنا؟ روحان اپنی ٹون میں واپس آتا شرارتی مسکراہٹ لیے بولا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، برکت اسے چپل مارتی چلائی، جس پر روحان کا زوردار کہکہا گونجا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ روم میں آتے ہی شراب کی بوتل منہ سے لگائے بیڈ پر ڈھیسا گیا تھا، جب جان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تو آخر چاہتا کیا ہے؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ ناسمجھی سے بولا۔ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن تو کس بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تصویر اپنی دھن میں کہنے لگا، میں کبرا کی بات کر رہا ہوں۔ کل تک تو اس کے میرے ساتھ ہونے پر جل رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ذلیل کر رہا تھا، اور آج آغا جان نے تیری اور اس کی شادی کی بات کی تو پھر انکار کیوں کیا؟ تو اسے اپنانا بھی نہیں چاہتا اور کسی کا ہوتے دیکھ بھی نہیں سکتا، آخر چاہتا کیا ہے تو؟ جان ناسمجھی سے بولا۔ پتہ نہیں، وہ لڑکی عجیب ہے، اور تو جانتا ہے مجھے عجیب چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہر چیز ایک وقت تک اچھی لگتی ہے، اور وہ کوبرا تو کبھی کبھی مجھے زہریلی بھی لگتی ہے، خاص کر جب وہ تیرے ساتھ ہو، دل کرتا ہے جان سے ہی ختم کر دوں تم دونوں کو۔ ہاں لیکن مجھے وہ میرے ساتھ بھی نہیں چاہیے، تصویر گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ تو ابھی نشے میں ہے، ہم اس بارے میں کل بات کریں گے، جان اس کے ہاتھ سے بوتل لیتا بولا۔ میں ہوش میں ہوں، تو بتا مجھے میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے اپنی کنفیوژن ختم کر خود سے پوچھ، اور پھر ہی کوئی فیصلہ کر۔ اس کے سوال پر جان ایک ایک لفظ پر زور دیتا بوتل لیے روم سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے آغا جان نے اس کے لیے وہ بندہ چنا تھا جس نے ایک دن پہلے ہی اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ یا اللہ، آپ بس وہی کیجیے گا جو میرے حق میں ہو، میرے نصیب میں اسے ہی رکھیے گا جو میرے لیے بہتر ہو، جسے میرے کردار پر مجھ سے بھی زیادہ یقین ہو، جو میرے ساتھ ہو تو میں خود کو محفوظ محسوس کروں، جس سے ملنے کے بعد مجھے میرے ایمان پر جو یقین ہے وہ اور بڑھ جائے۔ میں اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ میرے لیے ایسا ہم سفر ڈھونڈیے گا جو میرے لیے بہترین ہو۔ دعا مانگ کر اٹھتی وہ بیڈ پر آئی تھی جب اس کا فون بجا، جسے وہ فوراً اٹینڈ کر گئی۔ فرماؤ، فون اٹھاتے ہی وہ منہ بنائے بولی۔ کیا ہو گیا، موڈ کیوں خراب ہے؟ دوسری طرف سے سبات کی آواز گونجی تھی۔ تمہاری کالی زبان کے چکر میں خراب ہے میرا موڈ، کبرا جل کر کہنے لگی۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے سارا واقعہ سنا گئی، جس پر سبات کا زوردار کہکہا گونجا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اب تمہیں ہنسنے کی پڑی ہے؟ یہاں میرا دماغ سوچ سوچ کر خراب ہو رہا ہے، کبرا تپ کر بولی۔ ریلیکس یار، تم خود تو کہہ رہی ہو کہ تصویر سر نے منع کر دیا، خود ہی تو کہتی ہو تصویر خان کی آگے کسی کی نہیں چلتی، تو تم اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سبات ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں ویسے کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، جب تک وہ خود اس بات کے خلاف ہیں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر چھوڑ، یہ بتاؤ کل کیا پہن رہی ہو پارٹی میں؟ صبا کی بات سے وہ پرسکون ہوتی ادھر ادھر کی باتوں میں
مصروف ہو گئیں۔ صبح ناشتہ پرسکون ماحول میں کیا گیا۔ اس کے بعد سب پارٹی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ رسٹ کلر کے لانگ شرٹ پلازو پہنے، بالوں کو فرنچ چٹیاں باندھے، کانوں میں ٹاپس پہنے، سر پر اسٹالر ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آ جاؤ نیلی بیلی، ورنہ میم سر پھوڑ دیں گی، روحان اسے دیکھتا مسکرا کر بولا۔ ہاں آ رہی ہوں، برکت چلی گئی ہے؟ کبرا ابرو اچکائے کہنے لگی۔ ہاں وہ میر بھائی کے ساتھ گئی ہے، ناراض ہے مجھ سے، روحان کندھے اچکا گیا۔ ہاں بہت ناراضگیاں چل رہی ہیں تم دونوں میں، خیر تو ہے؟ کبرا کے کہنے پر روحان سر جھٹک گیا۔ فی الحال تو کوئی سین نہیں ہے، اگر ہوا تو تمہیں سب سے پہلے بتاؤں گا میری دوست، روحان مسکرا کر بولا۔ اچھا مطلب ارادہ ہے؟ کبرا اسے چھیڑنے لگی، جس پر وہ آنکھ مارتا اسے چلنے کا اشارہ کر گیا۔ کہاں رہ گئے ہیں کبرا اور روحان؟ ارم میم غصے سے بولی۔ لیجیے آ گئے وہ رہے جب صباحت انہیں دیکھ کر خوشی سے بولی تھی۔ پارٹی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ صباحت تم ایسا کرو، اندر سے چارٹ لا دو، کبرا اس کے پاس آتی کہنے لگی۔ کہاں رکھے ہیں؟ صباحت ابرو اچکائے بولی۔ FSC کلاس میں رکھے ہیں، تم پلیز لے آؤ جب تک میں باقی سب دیکھتی ہوں، کبرا منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، جس پر وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی۔ اف اتنا اندھیرا کر دیا ہے یہاں، سامنے اندھیرا دیکھ کر وہ خود سے بولی۔ پارٹی کی وجہ سے لائٹ مدھم رکھی گئی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ سامنے کلاس کی طرف بڑھی، جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ پلٹ کر دیکھنے پر وہاں صرف پیر تھا۔ اف صباحت فضول مت سوچو، جلدی سے چارٹ اٹھاؤ اور چلو یہاں سے، خود سے کہتی وہ کلاس کے اندر داخل ہوئی۔ جب کوئی اس کے پیچھے آتا دروازہ بند کر گیا۔ کون ہے؟ گھپ اندھیرے میں دروازہ بند ہونے کی آواز سے وہ کپکپاتے ہوئے بولی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے لائٹ آن کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ارے اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتاتی تو میں بھی ساتھ آ جاتا، کسی کی لوفرانہ آواز گونجی۔ انجانی آواز سنتے ہی اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے چلائی۔ ارے یار تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ کتنی غلط بات ہے، میں تو کب سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور تمہیں کبھی میری محبت نظر ہی نہیں آئی، لڑکا لوفرانہ انداز میں کہتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ بچاؤ کوئی ہے؟ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ زور سے چلائی تھی۔ ارے شور مت کرو نا، ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے چیخنے کا، اس شور میں کون تمہاری آواز سنے گا، لڑکا کہکا لگاتے بولا۔ بچاؤ پلیز کوئی ہے؟ صباحت آنسوؤں سے تر چہرہ لیے چلائی، جب وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ گھبرا کیوں رہی ہو جان، میں ہی تو ہوں تمہارا اپنا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب کسی نے پوری قوت سے دروازے کو جھٹکا دیا تھا، جبکہ دروازے کی آواز سنتے ہی وہ لڑکا اس سے الگ ہوا۔ یو بچ، غصے سے کہتا وہ کھڑکی پھلانگتا باہر کی طرف بھاگا۔ جب تسمیر جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، وہ جو یہاں سگریٹ کی کش لگانے آیا تھا، اندر سے آتی آواز سنتے ہی اس طرف متوجہ ہوا۔ کون ہے یہاں؟ وہ چلایا، جب صباحت شکر ادا کرتی وہیں زاروں زار رونے لگی۔ اس کی آواز سے تسمیر اس کی طرف آیا۔ صباحت؟ اس کے چہرے پر لائٹ ڈالے وہ حیرت زدہ سا بولا تھا۔ روحان یار یہ صباحت کو دیکھ کر تو آؤ، کہاں گئی ہے؟ ابھی تک نہیں آئی، کبرا پریشان سی کہنے لگی۔ تم خود چلی جاؤ، مجھے ابھی پرفارم کرنا ہے، کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے، روحان مصروف سا کہنے لگا، جس پر وہ سمجھتے ہوئے اس جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تسمیر اسے کھڑا کرتا نرم لہجے میں بولا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اچھا ریلیکس، تم رو مت، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، تسمیر اس کے بازو تھامے سمجھانے لگا جب کبرا یہاں داخل ہوئی۔ صباحت؟ اس کی آواز سنتے ہی صبا بھاگتے ہوئے اس کے گلے جا لگی۔ کیا ہوا؟ کبرا لائٹ آن کرتی اسے دیکھتی پریشان سی بولی، جو رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، لیکن جواب میں وہ صرف روئے جا رہی تھی۔ جب کبرا کی نظر اس پر گئی جو خود پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہٹاتی بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے آگے بڑھتی ایک زوردار تھپڑ تسمیر کو جڑ گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے، اس دن آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کردار کہاں گیا؟
میری دوست کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے آپ کیا منع کریں گے؟ میں آج ہی آغا جان سے کہہ دوں گی، مجھے آپ جیسا شخص ہرگز قبول نہیں۔ کبرا سرخ انگارہ آنکھیں لیے چلائی، ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ تسمیر اس اچانک حملے پر دھاڑا، جبکہ اس کی دھاڑ سنتے ہی کبرا کو اپنا وجود اندر تک کانپتا محسوس ہوا تھا۔ آئندہ اگر ایک انگلی تک اٹھانے کی ہمت کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارا۔ تسمیر غصے سے دھاڑتا باہر کی طرف تیز تیز قدم بڑھا گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کے جاتے ہی صباحت پریشان سی بولی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کبرا اسے گلے لگائے کہنے لگی، نہیں یار، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ تسمیر سر نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو مجھے بچایا ہے۔ صباحت آنسو صاف کیے اسے بتانے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کبرا ناسمجھی سے بولی۔ جب صباحت اسے سارا قصہ بیان کر گئی، یا خدایا صباحت، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، اس کی بات سنتے ہی کبرا سر پر ہاتھ رکھے ڈھیر سی گئی۔ تم نے سنی ہی کب میری؟ کچھ بولنے سے پہلے ہی تم سر کو تھپڑ مار گئی۔ اب جاؤ، جا کر سوری کرو انہیں۔ صباحت پریشان سی بولی، اور کبرا کو جو پہلی بار اپنی غلطی کا بری طرح احساس ہوا تھا۔ تسمیر کہاں ہے؟ اسے ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ آخر جان سے پوچھنے لگی۔ وہ تو کافی دیر پہلے ہی گھر چلا گیا۔ کیوں، کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو۔ جان مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، بس کچھ نہیں، وہ پریشان سی کہتی پلٹ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ سرخ چہرہ لیے خان مینشن میں داخل ہوا تھا جب سامنے سے آتا گارڈ بری طرح اسے ٹکرایا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ اندھے ہو تو جا کر علاج کراؤ اپنا۔ اس کا گریبان پکڑے وہ دھاڑا، معاف کر دیں تسمیر بابا، غلطی سے ہوا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا نوجوان لڑکا ڈرا سہما سا کہنے لگا، دفع ہو جاؤ، آئندہ یہاں نظر مت آنا مجھے۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہ تیز تیز قدم بڑھائے اندر داخل ہوا۔ ارے تسمیر بیٹا، آ گئے تم؟ اسے آتا دیکھ سلمیٰ بیگم محبت سے بولی۔ نہیں، راستے میں ہوں، ظاہر ہے آ گیا ہوں تو یہاں نظر آ رہا ہوں، تب کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے۔ سلمیٰ بیگم منہ بنائے کہتی اس کے پیچھے آئی تھیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے غصے کو نظر انداز کرتی وہ نرم لہجے میں کہنے لگی، لیکن مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا جائیں آپ یہاں سے۔ تسمیر اپنا غصہ کنٹرول کیے مدھم آواز میں بولا، تمہیں کبرا سے شادی کر لینی چاہیے، اچھی بھلی اتنی نیک بچی ہے، تمہیں اس سے اچھی نہیں ملے گی بیٹا، اس لیے ضد مت کرو۔ سلمیٰ بیگم محبت سے بولی، اس کا نام مت لیجیے گا میرے سامنے، ابھی آپ جانتی نہیں ہیں اسے، کتنی سلجھی ہوئی ہے وہ۔ ماں، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اب آپ بے شک اس کی شادی کہیں بھی کروائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایسا کریں جان سے ہی کروا دینا، ویسے بھی بہت خوش رہتی ہے وہ اس کے ساتھ۔ تسمیر سرخ آنکھیں لیے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم چاہ کر بھی اپنی ہنسی دبا نہیں سکی۔ کیا کہا؟ جان سے؟ ارے بدھو، یہ بات میرے سامنے تو کر دی، کسی اور کے سامنے مت کر دینا۔ سلمیٰ بیگم ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیوں، آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جان اور اسے دیکھا ہے، اتنے آرام سے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میر جل کر بولا، ہاں تو اس کا بھائی ہے، وہ جیسے چاہے کھڑی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سلمیٰ بیگم ابرو اچکا گئی۔ بھائی؟ ہاں، دودھ شریک بھائی، جہانگیر کبرا اور برکت کا دودھ شریک بھائی ہے۔ حالانکہ جانے کے بعد رخسانہ بھابھی نے ہی اسے پالا ہے۔ میرے پاس تو اس وقت تم تھے جو مجھے ایک منٹ بھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اس لیے جان کا خیال رخسانہ رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کے کہنے سے تسمیر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، مطلب کہ اتنے دن سے وہ فضول میں اپنا خون جلا رہا تھا، اس وجہ سے جان سے بھی وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اب یہ سب۔ ماں، اب آپ جائیں پلیز، مجھے تھوڑی دیر سکون چاہیے، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ ہوش میں آتا وہ منت بھرے لہجے میں بولا، جس پر سلمیٰ بیگم سمجھتے ہوئے باہر نکل گئیں، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر سگریٹ منہ سے لگا گیا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ سیدھا گھر آئے تھے۔ اس کا تو پورا فنکشن ہی تسمیر کی ٹینشن میں گزر گیا تھا، جانتی تھی وہ اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن معافی مانگنا اس کا فرض تھا۔ ہمت کر کے وہ اس کا دروازہ ناک کر کے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ تسمیر کا روم 3rd فلور پر تھا، شاید یہ پوری حویلی کا سب سے عالیشان کمرہ تھا،
اس کے علاوہ یہ کمرہ بالکل انجان تھا، کیونکہ تسمیر کی غیر موجودگی میں بھی یہ روم صرف اس کی اجازت سے ہی کھولا جاتا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتی وہ بیڈ کی طرف آئی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ معافی کا ارادہ صبح پر چھوڑتی وہ پلٹی تھی جب کلک کی آواز سے وہ واش روم کا دروازہ کھولے بلیک بنیان اور ٹراؤزر میں باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی وہ نظریں دوسری طرف کر گئی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے شیشے کے سامنے آتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ سبز آنکھیں، کانوں سے تھوڑا نیچے آتے کالے بال، ہلکی بڑی ہوئی شیو، وہ دیکھنے میں واقعی مردانہ وجاہت کی چلتی پھرتی مثال تھا۔ میں اس سے نظریں چرائے وہ بات کا آغاز کر گئی۔ میں معافی مانگنے آئی تھی، سر جھکائے وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ اس کی آواز پر محض ایک نظر اس پر ڈال کر وہ لائٹ آف کیے بیڈ پر لیٹتا کمبل منہ تک اوڑھ گیا، جیسے اس کمرے میں صرف وہی ہو۔ جبکہ خود کو اس طرح نظر انداز ہوتا دیکھ کبریٰ کو اپنی موجودگی پر شک سا ہوا۔ اس ٹائم سچویشن ہی ایسی تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی سمجھتا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آئی ایم سوری، کبریٰ ہنوز اپنی بات جاری رکھے بولی، لیکن اس بار بھی جواب میں محض خاموشی تھی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں، اب کی بار وہ زور سے چلائی جب وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ مانگ لی؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ جی۔ خود پر اس کی تپتی ہوئی نظریں محسوس کرتی وہ نظریں جھکا کر بولی، ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہوں معاف، اب جاؤ یہاں سے۔ تسمیر سپاٹ انداز میں کہتا اسے باہر جانے کا اشارہ کر گیا۔ تو آپ کس طرح مجھے معاف کریں گے؟ نہ جانے کیوں اس کا اجنبی پن کبریٰ کو چبھ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہاری اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا کبریٰ عباس خان، اس کے بازو جھنجھوڑتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا تھا۔ پہلے مجھے صرف تم سے چڑ تھی، تم بری لگتی تھی، لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ جس گال پر میرے باپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس پر تم نے بنا کچھ سوچے سمجھے کیسے ہاتھ اٹھا لیا؟ خدا کی قسم کبریٰ، اگر اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا۔ اب جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ کوشش کرنا کہ میرے راستے میں کبھی مت آؤ۔ تیز سے کہتا وہ الماری سے شراب کی بوتل نکال گیا، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے، کیا کرنا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اماں جان اور رخسانہ بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھابھی، لیکن عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ گل خان کا لڑکا بہت شریف ہے، اور پھر جب اس نے ہمت کر کے آغا جان سے رشتہ مانگ ہی لیا تو پھر امید تو یہی ہے کہ وہ آگے بھی ہماری بچی کا خیال رکھے گا۔ رخسانہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر تم نے برکت سے پوچھا، اس کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سلمیٰ بیگم عام سے انداز میں بولی، بھابھی برکت اور کبریٰ نے تو ہمیشہ سے یہ فیصلہ مجھ پر، اپنے بابا پر چھوڑا ہے۔ رخسانہ بیگم فخر سے کہنے لگی، ماشاءاللہ ہماری بچیاں ہیں، دونوں ماشاءاللہ سے بہت نیک اور بہت پیاری ہیں، میری تو جان ہے ان میں۔ سلمیٰ بیگم محبت سے بولی، تم بسم اللہ کرو اور عباس خان کو کہو کہ گل خان کے لیے ہاں کر دے۔ اماں جان سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، جی اماں، میں بات کروں گی آج۔ رخسانہ بیگم مسکرا کر کہتی رخ پھر سے ٹی وی کی طرف کر گئیں، جبکہ یہ ساری گفتگو کچن میں کھڑا روحان بہت صبر سے سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ سلمیٰ بیگم کے پیچھے آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے روحان، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم اکتا کر بولی، ماں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ سن کیوں نہیں رہی میری بات؟ روحان اکتایا، سن تو رہی ہوں، تم کچھ بول تو دو، تم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہو، وہ میں کیے جا رہے ہو۔ ماں میں آپ سے پوری بات کر چکا ہوں، آپ میری بات سیریس لیں تو بات ہے نا۔ روحان ان کے ساتھ ساتھ چلتا بول رہا تھا، تم کوئی ڈھنگ کی بات کرو تو میں سیریس لوں نا۔ سلمیٰ بیگم منہ بنائے کہتی قدم تسمیر کے روم کی جانب بڑھا گئی۔ ماں میں کہہ چکا ہوں، مجھے اس سے شادی تو کیا، مجھے اسے دیکھنا تک نہیں ہے۔ تسمیر ٹائے باندھتا مصروف سا بولا، اور ماں میں بھی اب کہہ رہا ہوں برکت کی شادی صرف مجھ سے ہی ہونی چاہیے۔ روحان ضدی انداز میں کہنے لگا، اف میرے خدایا، میں کہاں جاؤں؟ ایک کہہ رہا ہے اس نے نہیں کرنی اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھے کرنی ہے، تم دونوں مجھے پاگل مت بناؤ۔ سلمیٰ بیگم سر پر ہاتھ رکھے چلائیں، جس پر وہ دونوں حیران سے انہیں دیکھنے لگے۔
کچھ لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ ماں، روحان ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں، برکت سے یہ دونوں خوش رہیں گے۔ تصویر نے ایک بار پھر خاموشی کو توڑا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، ویسے بھی ہماری نیلی بلی کا ان کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ کہاں اور یہ کہاں، روحان مزے سے کہنے لگا، جس پر تصویر ایک زوردار چپت اسے لگا گیا، جبکہ سلمیٰ بیگم ان کی باتوں پر محض سر پیٹ کر رہ گئیں۔ کالج آتے وہ سب سے پہلے صباحت سے ملی تھی۔ کیا بنا؟ سوری کی تم نے تصویر سر سے؟ اسے دیکھتی وہ پریشان سی بولی تھی، پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ کبرا منہ بسورے کہنے لگی، ہاں تو تمہاری حرکت بھی تو ایسی تھی، بنا سوچے سمجھے رکھ دیا ایک۔ صباحت اس سے گھورتے ہوئے بولی، تو معافی تو مانگ لی ہے، انہوں نے میرے کردار پر تھپڑ مارا تھا اور میں نے چہرے پر رکھ دیا۔ میں نے تو معافی بھی مانگ لی، لیکن انہوں نے تو دیکھو میرے بھائی کے ساتھ الزام لگا کر خود آرام سے بیٹھے ہیں۔ کبرا منہ لٹکائے بولی، خیر مجھے تو رہ رہ کر اس شخص کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں کون تھا۔ اگر تسمی سر نہ ہوتے تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر جاتا۔ میں نے تو سر کو تھینکس تک نہیں کیا۔ صباحت رواں ہو کر بولی، جب اچانک ایک لڑکا بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ صباحت، وہ تسمی سر تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھولی ہوئی سانسوں سے بولتا وہ واپس مڑ گیا۔ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ کبرا ابرو اچکائے کہتی سامنے کی طرف بڑھی، جہاں وہ مہنگا ترین بلیک سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پولیس کے ساتھ کھڑا، معجزانہ چال چلتا ان تک آیا تھا۔ صباحت، اسے نظر انداز کرتا وہ صباحت سے مخاطب ہوا۔ جی سر۔ صباحت کنفیوز سے بولی، پہچان سکتی ہو کون تھا؟ وہ روبدار آواز میں کہتا سامنے کی طرف اشارہ کر گیا، جہاں ایک لائن میں کچھ لڑکے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صباحت کنفیوز اسے دیکھنے لگی، جب تصویر اسے اشارہ کر گیا، جسے وہ فوراً سمجھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جی سر، میں پہچانتی ہوں، انفیکٹ میں جانتی ہوں اسے، صبا پر اعتماد انداز میں کہنے لگی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی وہاں موجود ایک لڑکا تھر تھر کانپنے لگا، جسے تصویر بخوبی نوٹ کر گیا تھا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اس شخص کو ایسی سزا دوں گا جسے دیکھنے کے بعد اس کالج میں آج کے بعد لڑکوں کو خود یہ احساس ہوگا کہ اگر کوئی لڑکی اکیلی ہو تو اسے ہراس کرنے کی بجائے اسے تحفظ دیا جائے۔ لڑکیوں کو انہوں نے فرض بتانے کی بجائے ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور میں تسمیر علی خان یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر میں نے اپنے کالج تو کیا اس علاقے میں ایسا کوئی قصہ سنا تو واللہ عالم میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ تصویر دہشت سے دھاڑتا آگے بڑھتا، جھٹکے سے اس کا گریبان تھام گیا۔ سوری سر، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا، لڑکا کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنے لگا، جب تصویر جنونی ہوتا اپنا سر اس کے سر پر مار گیا۔ تصویر سر، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، ہمارا کام ہمیں کرنے دیں۔ پولیس اہلکاروں میں سے ایک آگے بڑھتا اسے روکنے لگا، لے جائیں اسے اور ایسی سزا دیں کہ آئندہ یہ سب کرنے سے پہلے اس کی روح تک کانپ جائے۔ تصویر ایک بار پھر دھاڑا تھا، نہیں پلیز سر، مجھے معاف کر دیں، میں قسم کھاتا ہوں آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ میں پیر پڑتا ہوں آپ کے، مجھے معاف کر دیں۔ لڑکا بے چینی سے اس کے پاؤں میں بیٹھا منت بھرے لہجے میں بولا، لیکن وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے پولیس کو اسے لے جانے کا اشارہ کر گیا، جبکہ تصویر کا یہ انداز کبرا کے لیے بالکل الگ تھا۔ جبکہ اگلے ہی لمحے اپنی رات والی حرکت آنکھوں کے سامنے آتے ہی اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ تھینک یو تصویر سر، تھینک یو سو مچ۔ رش ختم ہوتے ہی صباحت اس کے پاس آئی تھی۔ یو آر ویلکم۔ ویسے بھی تھینکس والی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، میرے کالج میں تو کم از کم میں یہ سب ختم کروانے کا حق رکھتا ہوں۔ تصویر مسکرا کر کہنے لگا، جس پر صباحت سر کو خم دیتی آگے بڑھ گئی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ جو خود بھی باہر کی طرف بڑھ گیا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ بولیں، لہجے میں اجنبیت رکھے مخاطب ہوا۔ وہ کل کے لیے آئی ایم سوری چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہ سکی تھی۔ مس کبرا، آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کب تک مجھ سے ایسے ہی معافی مانگتی رہیں گی؟ میر اس کی طرف قدم بڑھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، پتہ نہیں، لیکن شاید تب تک جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ گھبرا کر بولی، کیوں مجھ سے لڑے بغیر سکون نہیں مل رہا؟ اس کے کان کے پاس جھکے وہ گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا،
میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں۔ آج سے پہلے یہ ایسی حرکت کبھی نہیں کی میں نے، پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں، اور اب جب آپ کی کوئی غلطی ہے بھی نہیں تو مجھے اور زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ کبرا سر جھکائے کہتی اسے اس وقت کوئی معصوم سا بچہ لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کبرا عباس خان کہ میں نے تمہیں سزا کیوں نہیں دی؟ میں چاہتا تو پلٹ کر تم پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا، اور یقین کرو مجھے اس میں ذرا شرم محسوس نہ ہوتی، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ میں جانتا ہوں مجھ پر ہاتھ اٹھانا تمہارے ذہن میں نہیں تھا، یہ سب تم سے تمہاری دوست کی خاطر ہوا ہے۔ بے شک تم نے صحیح کام غلط وقت پر کیا، غلط شخص کے ساتھ کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم دل سے شرمندہ ہو، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی شرمندہ رہو۔ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر وہ محض اسے جاتا دیکھنے لگی۔